بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا. آپ بہت بڑا بزرگ تھے، اللہ کا ولی تھا. حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں. ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو تھا، تمنا تھی. حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے. شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے، یعنی ایک کوشچن ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا، روک دیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا. اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، تو تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا؟ وہ سننے کے قابل ہے میرے بھائیوں، وہ سننے کے قابل ہے. ذرا دھیان سے سنیے گا. اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید کے ہوش اڑا دیے. اس نے کہا جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی، اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرکانہ سوال، میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر اللہ تھے نا، ہم اس کو کیوں کر سجدہ کرتا؟ خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی، یعنی اللہ کو ماننے والا آدمی، ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات میرے سے کہی تو مجھے لگا ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے. اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے. میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا. حضرت جنید کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا. فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا. حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا تو نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے. حضرت جنید کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، اور نہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تنزلی یعنی کبھی پیدا ہو گیا ہے، نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری. نہ اولیوں کو چھوڑا ہے، نہ غوث قطب و ابدال کو چھوڑا ہے، نہ انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑا ہے، اور نہ ہمیں چھوڑنے والا ہے. ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے. چیزوں کو مزین کر کے، چیزوں کو سوار کر کے ہمارے سامنے ضرور آئے گا. غور کرو کہ شیطان باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے، یعنی اس کو سنوارتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہم اس کی گمراہی میں آ بھی جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بندگی سمجھتے ہوئے کرتے رہتے ہیں، عبادت سمجھتے ہوئے کرتے رہتے ہیں، اور اسی میں ہمارا انتقال ہو جاتا ہے. اور اسی حالت میں ملک الموت ہمارے پاس آ جاتے ہیں
اور ہم اسی کفر اور اسے شرک کی حالت میں اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمائیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے، اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری اور دھوکے بازی، بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ وہ تو اس کو عبادت سمجھتا ہے لیکن اسے کیا معلوم یہ تو نافرمانی ہے۔ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے، سنوارتا ہے۔ تو آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ ہم اپنے قدموں کو پھونک پھونک کر رکھے، کہیں ایسا نہ ہو گناہ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے دھوکے سے، عیاری سے، چال بازی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔